میرے والد کے 2 بھائی اور 1 بہن ہیں۔ شروع سے ہی ہمارے خاندان میں جائیداد کی خاطر جھگڑے رہے۔ ابا سارا دن عدالتوں میں دھکے کھاتے تھے اور میرے چچا اور تایا مل کر ہمارے حصے پر قابض تھے۔ پھر انہی دنوں میرے تایا اچانک سے ہم پر مہربان ہو گئے۔ انہیں مجھ میں ایک ایسی لڑکی نظر آئی جو ان کے خاندان کی بہو بن سکتی ہے۔ میری ماں کہتی کہ سانپ کے بچے سانپ ہی ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ہمیشہ سے اپنا وہ کزن برا لگتا تھا جس کی پہلے شادی ہو چکی تھی، لیکن بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی جو کسی غیر برادری سے تھی۔ اسی لیے اب میرے تایا کو لگتا تھا کہ اپنے خاندان کی لڑکی ہوگی تو شاید مار پیٹ کے بعد بھی کم از کم بھاگے گی نہیں۔ دوسری طرف تایا نے چچا کے ساتھ مل کر ابا کو ذلیل کر کے رکھا تھا، اس لیے ابا نے کہا کہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے جسے میں تم جیسوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد میری ایک سہیلی کی شادی تھی۔ وہ لوگ بہت امیر تھے اور امیروں کی شادیاں اور تمام رسمیں عموماً رات کو ہوتی ہیں۔ اس رات مجھے مہندی سے آتے دیر ہو گئی تھی جب ایک تیز رفتار گاڑی میرے پاس رکی اور کسی نے میرے منہ پر کپڑا رکھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے دردی سے ایک تہہ خانے میں پھینک دیا گیا جہاں پہلے ہی کچھ لڑکیاں موجود تھیں۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا۔ مجھے سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ قید خانہ تھا۔ یہاں پر بچے بھی قید تھے جن کو باقاعدہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ کچھ لڑکیاں بھی تھیں جن سے کلب میں ڈانس کروایا جاتا، کچھ کوٹھوں پر بیچ دی جاتی۔ پولیس بھی اس گینگ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ کب سے مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے ڈر کے ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دعا کرو کہ ہم یہاں سے نکل جائیں۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ ایک اس لڑکے کی نظریں مجھے ڈرا رہی تھیں۔ تب وہ لڑکی بولی کہ اس کے انداز سے تمہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکوں کی طرح عام لڑکا نہیں بلکہ خواجہ سرا ہے۔ میں نے حیرانگی سے اس لڑکے کو دیکھا جو کسی اور لڑکی سے باتیں کر رہا تھا اور ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہا تھا۔ یہ ایک قسم کی جیل تھی۔ میرے والدین کا پتہ نہیں کیا حال ہوا ہوگا۔ میں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ بہت ساری لڑکیاں جو رو رہی تھیں، کوئی منتیں کر رہی تھی کہ ہمیں یہاں سے جانے دو، اور بچوں کی رونے کی آوازیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ میں ایک بچے کے پاس بیٹھ گئی جو بہت پیارا سا معصوم سا بچہ تھا۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا جو انتہائی سنجیدگی سے زمین کو گھور رہا تھا، جیسے یہاں سے اسے نکلنے کی جگہ مل جائے۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم ان ظالموں کے ہاتھ یہاں کیسے آئے؟ وہ مزید رونے لگا۔ تبھی کچھ لوگ اندر آئے اور وہاں موجود لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنے لگے کہ چلو اب تم لوگوں کو کہیں اور لے کر جانا ہے۔ وہ لوگ اس وقت جنگل کی ایک جیل میں تھے۔ اب ان سب کو کہیں اور شفٹ کیا جا رہا تھا۔ یہ تقریباً 50 لوگ تھے اور اس گینگ کے لوگوں نے چہرے پر نقاب رکھے ہوئے تھے۔ اسی لڑکے نے جو خواجہ سرا تھا آ کر کہا، لڑکی تم جانتی ہو یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں۔ ہمیں وہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں سے کچھ لڑکیوں اور بچوں کو یہاں پہنچانا تھا۔ ان بچوں میں وہ بچہ بھی شامل تھا جو مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتا رہا۔ وہ دن میری زندگی کے بدترین دنوں میں سے تھے۔ 24 گھنٹوں میں ایک بار ہمیں تھوڑا کچھ کھانے کو دیتے تاکہ زندہ رہ سکیں۔ اس اندھیر کھانے میں سورج کو دیکھے بہت دن ہو گئے تھے۔ کچھ پتہ نہیں کہ کب صبح ہوتی ہوگی اور کب شام۔ تبھی میں نے ایک بچے کو جنم دینے والی عورت کو مرتے دیکھا تھا جسے ہسپتال نہیں پہنچایا گیا اور وہ وہیں اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر مر گئی۔ وہاں موجود لوگوں سے ڈرگ سپلائی کا کام بھی لیا جانے لگا تھا۔ اب مجھے اس دن سے ڈر تھا جس دن یہ لوگ مجھے بھی کسی گھنونے کام میں مروا دیتے۔ اکثر ہم جن چیزوں سے ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی کر رہے تھے تاکہ انہیں لوگوں سے نشہ فروخت کروا کر اپنا کام نکال سکیں۔ ایک دن مجھے بھی ایک اور کمرے میں لے جایا گیا۔ وہاں موجود ایک لڑکے نے ایک انجیکشن مجھے دیا۔ اب روز یہی ہوتا اور کب میں اس نشے کی عادی ہو گئی مجھے پتہ نہ چلا۔ اب کسی کو مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں خود بخود نشے کی طلب میں اس لڑکے کے پاس جانے لگی۔ وہ لڑکا مجھ سے ہلکی پھلکی باتیں بھی کرتا رہتا
میرا نام، میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں، اور بتاتے ہوئے میں روتی تھی کہ میں بدقسمت ہوں، بد نصیب ہوں، جس کے والدین جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کچھ کہا ہوگا، اور میری جدائی میں میرے ماں باپ اس دنیا میں جیتے جی مر گئے ہوں گے۔ اس لڑکے نے ایک دن مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے یہاں سے نکالے گا، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کہتے ہیں وقت گزر ہی جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے جس پر گزر رہی ہو اسے پتہ ہوتا ہے۔ ایک دن جو ہم لوگوں کی نگرانی پر شخص کھڑا تھا وہ فرش پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اسے کچھ دیر پہلے کسی نے شراب پیتے دیکھا تھا۔ ہم سب نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ تب تک اس گینگ کے باقی لوگوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ یقین کریں اس دن پتہ چلا کہ آزادی کیا ہوتی ہے، جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ لوگ اندھا دھند بھاگ رہے تھے، کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں، کچھ اس بھاگ دوڑ میں زخمی ہو گئے۔ میں اتنے زور سے زمین پر گری تھی کہ میرا بازو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس وقت اس تکلیف سے زیادہ یہی سوچ تھی کہ یہاں سے بھاگنا ہے، نکلنا ہے، نہیں تو ساری زندگی یہیں رہوں گی۔ یہ ایک سنسان راستہ تھا، سڑک کے ساتھ ایک گھنا جنگل تھا۔ میں اس جنگل میں گھس گئی اور بڑی مشکل سے جان بچاتی وہاں سے نکلی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ پکی سڑک پر آتے جاتے گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی، لیکن رات کے اس وقت کوئی لفٹ دینے کو رکنے کا رسک نہیں لینے والا تھا۔ میں نے پیدل ہی وہاں سے چلنا شروع کیا، لیکن ایک تو 2 دن سے بھوک اور کچھ نشے کی عادت کی وجہ سے صحت برباد ہو چکی تھی۔ کچھ دور بھاگنے کے بعد میں وہیں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ہسپتال کا وارڈ تھا، اور میرے پاس ایک ڈاکٹر اور 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس نے ہوش میں آتے ہی مجھ سے تفتیش شروع کر دی۔ میں ڈرتی تھی کہ میں جس مصیبت سے نکلی ہوں پھر سے اس میں نہ پھنس جاؤں۔ وہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ میں نے مکر جانا بہتر سمجھا، لیکن وہاں موجود ایک شخص نے کہا اس نے مجھے وہاں سے بھاگتے دیکھا۔ مجھ سے گھر کا پتہ لیا اور کچھ دیر میں میری بد نصیب ماں وہاں تھی۔ میں کتنی دیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ پتہ نہیں کب میری ماں نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ تب پتہ چلا کہ میری ماں اس دن 6 ماہ بعد بولی تھی۔ میرے اغوا کے بعد میرے والد کو لوگوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی بد چلن تھی، گھر سے بھاگ گئی۔ میرا باپ یہ برداشت نہیں کر سکا اور پھر ایک دن موت سے لڑتے لڑتے تھک گیا اور ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ گیا۔ میری ماں بیٹی اور شوہر کے غم میں ذہنی طور پر بیمار ہو گئی، اور آج میری ماں نے میری حالت دیکھی تو کلیجہ پھٹ گیا۔ ہسپتال میں آتے جاتے لوگوں نے دیکھا میری ماں چیخ چیخ کر کہتی رہی اس کی تباہی ہو جس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد جب میں ماں کے ساتھ گھر آئی تو پتہ چلا معاشرہ گھر سے بھاگنا تو یاد رکھتا ہے، لیکن کیوں بھاگی، کیسے لوٹی، کوئی نہیں دیکھتا۔ میں تو 6 ماہ بعد گھر آئی تھی۔ مجھ پر فتوے لگ رہے تھے، الزام لگ رہے تھے۔ خاندان والوں نے ماں سے کہا کہ اس ناپاک کو گھر رکھا تو خاندان سے ہر ناتا، ہر رابطہ توڑنا ہوگا۔ میری ماں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہم ماں بیٹی نے شریفوں کا خاندان چھوڑ دیا اور یہاں شہر میں آ گئے۔ یہاں میری ماں کی ایک پرانی سہیلی رہتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، اس کے گھر پہنچے۔ ہمیں دیکھ کر اس وقت اچانک پتہ نہیں کیوں وہ گھبرا گئی۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا، حال احوال کے بعد کھانا کھلایا۔ تب تک اس کے حیران ہونے کی وجہ مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اس کا پاگل بیٹا وہاں آ گیا اور بار بار بچوں کی طرح ماں سے ضد کرنے لگا۔ ماں کی سہیلی نے بتایا کہ یہ لڑکا اس کے شوہر کی پہلی بیوی سے ہے، اس کی اولاد نہیں تو اس نے اسے ہی اپنا بیٹا بنا کر پالا۔ اماں کی سہیلی نے بتایا کہ اس کا بیٹا ایک بہت قابل طالب علم تھا۔ ایک دفعہ میچ کے دوران کسی کھلاڑی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، جس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اور پورا مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد بھی ڈاکٹر نا امید تھے، اور وہی ہوا۔ اس کے دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت کا ایک حصہ چلا گیا۔ اس کے لیے 25 سال کی عمر میں بھی اس کا بچپن ہی ہے۔ ہم ماں بیٹی ان کے گھر رہنے لگے۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں پڑا رہتا یا پھر اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی بات منواتا۔ میں اب اس کے ساتھ باتیں کرتی،
تو پہلے کی طرح مجھے یہ نہ کہتا کہ میں اجنبی لوگوں سے بات نہیں کرتا، میری ماں نے منع کیا ہے۔ اب وہ میری بات بھی مانتا تھا اور اکثر اپنی ماں سے کہتا فروا کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے۔ میں بھی اس کا خیال رکھتی تھی۔ اچھا وقت گزر رہا تھا۔ ان لوگوں کا احسان تھا، سر چھپانے کو چھت دی تھی، یہی بہت تھا۔ میری ماں اپنی سہیلی کے ساتھ لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی، میں سارا دن گھر کے کام کرتی۔ طاہر کے والد کچھ سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ کچھ عرصے بعد اماں کی سہیلی نے عجیب ہی فرمائش کر دی کہ وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کرنا چاہتی ہے۔ اماں نے کہا کہ تمہارے گھر رہنے کی اتنی بڑی قیمت تو نہ مانگو، لیکن اماں کی سہیلی نے شرط رکھ دی کہ یا تو میں ان کے بیٹے سے شادی کروں یا پھر ہم لوگ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ لوگ کیسے نقاب پہن کر پھرتے ہیں، اس دن پتہ چلا تھا۔ ہم لوگ انہیں کیا سمجھتے تھے اور وہ کیا نکلے تھے۔ اماں نے کہا کہ ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، اس پاگل سے شادی نہیں کریں گے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں طاہر کے لیے میرا دل بھی نرم ہو گیا تھا۔ وہ چاہے بچوں جیسی ذہنیت رکھتا تھا، لیکن مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں بھی کچھ اتنی خاص تو ہوں نہیں جو کوئی شہزادہ سلیم آئے گا میرے لیے، اور خاندان سے ہم نکالے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی شریف آدمی جب میرا ماضی جان لے گا تو مجھے کبھی عزت نہیں دے گا، اس لیے یہی بہتر ہے کہ اسی گھر کی چھت تلے رہیں۔ اماں روتی رہیں کہ ایک ہی بیٹی تھی، کیسا نصیب لے آئی۔ اس دن میں بھی دیر تک روتی رہی۔ جب مجھے احساس ہوا کوئی کمرے کے دروازے پر ہے، میں نے دروازہ کھولا تو طاہر تھا، ہاتھ میں ایک گڑیا تھی۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تو کہنے لگا اس وقت میں کسی لڑکی کے کمرے میں نہیں جاتا، تم باہر آ جاؤ، میری بات سن لو۔ اس دن میں بہت ہنسی تھی، عجیب پاگل تھا۔ پھر ایک شام کچھ محلے کے لوگوں کی موجودگی میں میرا نکاح طاہر سے کر دیا گیا۔ میری ماں وہاں موجود نہیں تھی، وہ یہ سب دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہماری مجبوری نے ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا۔ نکاح کے بعد طاہر کی ساری ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ اب مجھے اسے ایسے سنبھالنا پڑتا جیسے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ میری ساس اب بہت خوش تھی، جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ایک دن ایک فقیرنی آئی، اس نے کہا کہ مجھے کھانا کھلاؤ، میں تجھے دعا دوں گی، ہر مراد پوری ہوگی تیری۔ میری مراد بھلا اس کے سوا کیا ہوتی کہ میرا شوہر ٹھیک ہو جائے۔ اس فقیرنی نے کھانا کھایا اور جاتے ہوئے دعا دی، تیرا شوہر تجھے زندگی بھر سچی محبت دے۔ میں اس کی دعا پر حیران تھی۔ میرے شوہر کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کیا ہوتی ہے اور محبت کیا۔ کہتے ہیں دعائیں تقدیریں بدل دیتی ہیں، میں نے بھی بدلتے دیکھی۔ طاہر دن بدن بہتر ہو رہا تھا۔ اب اس کا علاج بھی دوبارہ شروع کروایا تھا۔ اس بار ڈاکٹر بھی پر امید تھے اور طاہر پہلے سے بہت بہتر ہو گیا۔ لیکن تب پتہ نہیں میری ساس کو کیا لگا کہ طاہر اگر ٹھیک ہو گیا تو کہیں سب کچھ میرے نام نہ کر دے، اور اب طاہر کو میرے پاس بیٹھنے تک نہ دیتی۔ انہی دنوں میری والدہ کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے اپنی بدقسمتی کا یقین ہونے لگا۔ میری ساس نے ہر مدد سے انکار کر دیا۔ میں سارا مہینہ سرکاری ہسپتال میں ماں کا علاج کرواتی رہی۔ وہاں سے بھی آدھی دوائی ملتی اور آدھی کہتے کہ باہر سے لے لو۔ میں وہ بدقسمت بیٹی تھی جو اپنے والدین کے کسی کام نہ آ سکی، بلکہ ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ میرا باپ میرے غم میں چل بسا اور ماں موت کے منہ میں تھی۔ سردیوں کی راتوں میں اور میری ماں سرکاری ہسپتال میں ڈاکٹروں کی انسیت دیکھتے رہے، اور پھر ایک دن جب میری آنکھ کھلی تو ماں کو آواز دی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ماں مجھے سوتا چھوڑ کر نہ جانے کب اس دنیا سے جا چکی تھی۔ محلے کے کسی شخص نے کفن دفن کا انتظام کروایا۔ میں دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک ایک کر کے میرے رشتے مجھے چھوڑ گئے تھے۔ میری ساس طاہر سے کہہ کر مجھے باتیں سنواتی، وہ پہلے سے بہت بہتر تھا، لیکن اپنی ماں کے ہاتھوں کھلونا بن چکا تھا۔ وہ جیسا کہتی وہ وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا۔ ہم میاں بیوی عجیب رشتے میں جڑے تھے، لیکن ایک بار پھر سے قسمت نے مجھے ہی چنا آزمانے کے لیے۔ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ خبر یقیناً کسی ایسی لڑکی کے لیے خوشی کی ہوتی ہوگی جس کا دنیا میں کوئی خون کا رشتہ باقی نہ بچا ہو۔ اسے ایسی خبر پر خوش ہونا چاہیے کہ اولاد کے آنے کے بعد ایک مضبوط رشتہ ہوگا جو صرف اس کا ہوگا۔ لیکن میں خوش کیسے ہوتی؟ میرا مقام ایک بیوی کی حیثیت میں کیا تھا؟ اس خاندان میں کیا تھا؟ زمانہ مجھے کیا سمجھتا تھا؟
میں نے محلے میں ایک عورت سے بات کی جو ایک سرکاری ہسپتال میں نرس تھی۔ اس نے کہا کہ وہ میری مدد کرے گی۔ میں ایسا کوئی رشتہ نہیں چاہتی تھی جو میری طرح زندگی میں مجبور اور بے بسی کی زندگی گزارے۔ پھر طاہر کیسا باپ ہوتا جو اچھا شوہر ثابت نہیں ہو سکا تھا، جس کا ذہن اب بھی صرف وہی کر رہا تھا جو اس کی ماں کہتی تھی۔ لیکن یہاں بھی قسمت نے میرا ساتھ نہ دیا۔ اس نرس نے کہا کہ اس وقت اگر کچھ بھی کیا تو تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ مایوسی سے گھر لوٹ آئی۔ وہ 9 ماہ میرے لیے 9 سال جیسے تھے۔ شدید ذہنی اذیت اور تکلیف۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ میرے اعصاب میرا ساتھ چھوڑ رہے تھے جب ایک رات میری زندگی میں 2 اور معصوم جڑ گئے تھے۔ میں نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا تھا، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی تھی۔ بچوں کو دیکھ کر مجھے عجیب سی خوشی تھی۔ میں جو سوچتی تھی مجھے اولاد سے محبت نہیں ہوگی، مجھے ضرورت نہیں کسی رشتے کی، ایک لمحے نے سب کچھ بدلا تھا۔ میں روز اللہ سے معافی مانگتی اور اپنے بچوں کی زندگی کی دعائیں کرتی۔ طاہر اور میری ساس کا رویہ بھی اب کچھ بہتر تھا۔ مجھے نہ بھی پوچھتی لیکن بچوں سے انہیں لگاؤ تھا، اور میری جیسی بدقسمت کے لیے یہی کافی تھا۔ ایک دن میری ساس اور طاہر گاؤں کسی فوتگی پر گئے تھے۔ واپسی پر تیز رفتار میں آتے ٹرک سے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں اپنے بچوں کے ساتھ بالکل تنہا ہو گئی۔ اس گھر میں اب ساری رات نیند نہ آتی۔ میری طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی آنے والے دنوں کی فکر، بچوں کے پیٹ کی فکر۔ اب بچے دودھ کے لیے روتے۔ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا۔ ماں خود تو بھوکی رہ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں رکھ سکتی۔ میں نے محلے کے گھروں میں پتہ کیا اور کسی نہ کسی کو کوئی کام ہوتا تو میں وہ کر دیتی، جس سے جو ملتا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے لگی۔ لیکن یہاں بھی وہی مردوں کا معاشرہ جس میں عورت اگر اکیلی ہے تو مفت کا مال سمجھ لیا جاتا ہے۔ مجھے اب لوگوں کی نظریں اور نیتیں پریشان کرنے لگیں۔ ایک رات بہت سوچا تو یاد آیا کہ گھر طاہر کے نام ہی تھا۔ اسی وقت اٹھی اور کاغذات ڈھونڈنے لگی۔ اگلے دن ہی محلے کی ایک عورت جو استانی تھی اسے کہہ کر بینک ساتھ لے گئی۔ گھر کو بینک میں گروی رکھوا کر گاڑی نکلوا لینے کا سوچا، لیکن ایک وسیلہ بن گیا۔ ایک شخص کو ڈرائیور کی ضرورت تھی۔ میں نے مردانہ حلیہ بنا لیا اور یہ نوکری شروع کر دی۔ کچھ میں نے خود کو مضبوط بنا لیا۔ اپنے بچوں کی خاطر میں نے گاڑی چلانا انہی دنوں سیکھی تھی جب اس گینگ میں 6 ماہ قید میں رہی تھی۔ وہ لوگ ہمیں ٹریننگ دیتے تھے تاکہ وقت آنے پر بھاگنا ہو تو گاڑی چلانے آتی ہو۔ اس طرح برے وقتوں کا ایک اچھا تجربہ میرے کام آ گیا۔ اب میں گاڑی چلاتی، کوئی نہ کوئی سواری مل جاتی، اسے اس کی منزل تک پہنچا کے جو ملتا اسے اچھی گزر بسر ہو رہی تھی۔ بچوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ زندگی کچھ ٹریک پر آ گئی۔ میرے صاحب کو گاڑی کی ضرورت تھی۔ اسے چھوڑنے کے بعد میں باقی سواریاں بھی بٹھا سکتی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور نرم دل انسان تھا اور اب روز ہی میرے ساتھ سفر کرتا اور میں بچوں کی چھٹی کے وقت تک گھر بھی پہنچ جاتی تھی۔ وہ شخص اب مجھ سے کچھ باتیں بھی کرنے لگا تھا۔ جب کوئی آپ کو سننے والا ہو تو آپ اپنے غم بھی شیئر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس سفر میں ہم لوگوں کی اچھی بات چیت ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے شادی کیوں نہیں کی تو اس نے کہا کہ ایک لڑکی دیکھی تھی، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے بعد زندگی نے ایسے موڑ دکھائے کہ وقت نہ ملا کہ اسے ڈھونڈ سکتا۔ وہ قسمت کی ماری تھی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ اس نے کہا وہ اگلے دن اس کی تصویر مجھے ضرور دکھائے گا۔ مجھے اگلے دن کا انتظار تھا۔ مجھے اس لڑکی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا جس سے کوئی 7 سال سے محبت کرتا تھا اور اس کی خاطر شادی بھی نہیں کی تھی، اور ایسی محبت کہ اس لڑکی کا کچھ اتا پتہ بھی نہیں اور اس لڑکی کو معلوم بھی نہیں تھا۔ اگلے دن بچوں کو اسکول چھوڑ کر جب میں اسے لینے گئی تو وہ اسی جگہ کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دور جا کر میں نے اس سے کہا کہ مجھے دکھاؤ کون لڑکی ہے۔ اس نے جیب سے تصویر نکالی اور مجھے دکھائی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ شخص میری ہی تصویر مجھے دکھا رہا تھا۔ یہ تصویر تب کی تھی جب میں اغوا ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس نے وہ تصویر لی تھی۔ گاڑی اچانک بریک لگنے سے رکی تھی۔ اس نے کہا کہ دھیان سے چلاؤ، لیکن میں اسے کیا بتاتی کہ میں کس دھیان میں ہوں۔ وہ بتا رہا تھا کہ 7 سال پہلے وہ ایک گینگ کا حصہ تھا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ ایک کرمنل کا تھا، لیکن پھر ایک دن اس نے ایک چہرہ دیکھا
جسے دیکھ کر اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس دلدل سے نکلے گا اور اس معصوم لڑکی کو بھی نکالے گا۔ میں وہاں موجود لوگوں کو نشے کا عادی بنا دیتا تھا، لیکن اس لڑکی کے ساتھ میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میں محسوس یہی کرواتا تھا کہ اسے نشہ دے دیا ہے، لیکن ایک دو بار کے بعد میں یہ ظلم نہیں کر سکا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگتے تھے۔ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اس گینگ کی معلومات پولیس کے ایماندار آفیسر کو دے کر وعدہ معاف گواہ بن گیا۔ لیکن جب پولیس نے چھاپا مارا تو وہاں سے وہ لوگ فرار ہو چکے تھے۔ ایک گینگ کا آدمی زہریلی شراب پینے کی وجہ سے مر چکا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ میں اس لڑکی کو بھی کھو چکا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک بار اس نے اپنے والد اور گھر کا ایڈریس بھی بتایا تھا۔ میں پوچھتا وہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کے والد اس کی جدائی میں مر گئے اور والدہ اور اس لڑکی کو خاندان والوں نے نکال دیا۔ تب مجھے پتہ چلا کہ جس کے کہنے پر ہم لوگوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا تھا وہ اس لڑکی کا کزن تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ آیا۔ میں نے ماسٹرز کیا تھا، لیکن نوکری نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بری صحبت مجھے برے راستوں تک لے گئی۔ میں اب زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ پھر قسمت نے ساتھ دیا اور مجھے اسی بینک میں جاب مل گئی۔ میری 2 بہنیں تھیں، ان کی شادی کر دی۔ ماں تو بہت عرصہ ہوا ہمیں چھوڑ کر دوسری شادی کر چکی تھی۔ ہمارے باپ نے ساری عمر ہمیں ہماری ماں کے طعنے دیے تھے کہ تم لوگ اس ماں کی اولاد ہو جو اپنے ہی بچوں کو چھوڑ گئی کسی اور کے لیے۔ میں سب کچھ حیرانگی سے سن رہی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی؟ میں نے کہا دائم، مجھے نہیں پتا تھا۔ میری تکلیفیں مجھے تم تک پہنچانے کے لیے ہی آتی رہیں۔ میں اس لیے بدقسمت رہی کہ تم سے قسمت ملوا دے۔ اس نے حیرانگی سے میرے منہ سے اپنا نام سنا تو حیران رہ گیا اور بولا کہ تم فروا ہو؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس دن میں اکیلی نہیں روئی تھی، میرے ساتھ رونے والا کوئی اور بھی تھا۔ ایک شخص میرے غموں میں غمگین تھا۔ میری قسمت بدل چکی تھی۔ دائم نے سب کچھ جاننے کے بعد بھی مجھ سے نکاح کر لیا، میرے بچوں کو باپ بن کر پالا۔